بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ اس مبارک مہینے کے اندر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کیا فرمایا؟ من نسی وهو صائم فاکل او شرب، جس نے بھول کر روزے کی حالت میں جو بھول گیا اور بھول کر کے کھا پی لیا، فلیتم صومہ، تو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو پورا کر لے، فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے۔ اس حدیث سے صاف واضح ہے کہ بھول کر کھا پی لینے والے کا روزہ ٹوٹتا نہیں، بلکہ وہ اپنے روزہ کو پورا کر لے، اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب تک اس نے ارادہ نہیں کیا ہے تو یہ جانیے کہ اس کو اللہ نے یہ رزق لایا ہے اس کے پاس اور اس کو کھلایا پلایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بھی کھلانے پلانے کی نسبت اللہ کی طرف سے ہے تو اس پر اس کا کوئی مذاقہ یا کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور ہر وہ کام جو اس طریقے سے کوئی آدمی کر لے بھول چوک کر کے، اور اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹنے کا امکان ہوا کرتا ہے، لیکن وہ بھول کر کے کیا ہے تو گویا کہ اس حکم کے اوپر قیاس کرتے ہوئے اپنے روزہ کو پورا کرے گا۔ یعنی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسرے جو روزہ توڑنے کے اسباب ہیں، اگر وہ بھول کر کے ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ اسی پر قیاس کیا جائے گا اور اپنے روزہ کو وہ پورا کر لے۔ اور کھانے پینے کے مسئلے میں ہے کہ تھوڑا کھا لے یا بھر پیٹ کھا لے، لیکن حدیث کے الفاظ عام ہیں کہ جس نے کھا پی لیا، کتنا کھایا یہ بات نہیں ہے، جتنا بھی کھا لیا، اگر وہ فوراً یاد آیا تو اس کو فوراً چھوڑ دے گا اور کلی کرے گا، اور اس کے بعد وہ یہ نہیں کہ اب وہ روزہ نہیں رہے گا اور اس کی قضا کرے گا، نہیں، بلکہ وہ اپنے روزہ کو پورا کرے گا اور حقیقی روزے دار وہ مانا جائے گا۔ اور فقہا نے جو یہ اسی کھانے پینے پر باقی مفطرات جو روزے ٹوٹنے کے اسباب ہیں اس پر یہ قیاس کیا ہے کہ من افطر فی شہر رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، کہ جس نے رمضان کے اندر بھول کر افطاری کر لیا تو نہ اس پر کوئی قضا ہے اور نہ ہی کوئی کفارہ ہے۔ تو یہ کھانے پینے کی جو تخصیص ہے یہ غالب کے اعتبار سے کہ آدمی عام طور پہ کھانے پینے کی چیزیں قریب میں ہوتی ہے وہ کھا پی لیتا ہے، ورنہ باقی دوسری بھی چیزیں جو روزہ توڑنے والی چیز ہے اس حکم میں شامل ہے، اور یہ ایک الگ بہت ہی عظیم منفرد قاعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جہاں فرمایا ہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اے پروردگار ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم کسی گناہ میں پڑ گئے، واقع ہو گئے بھولنے سے یا غلطی سے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں قد فعلتو، یعنی میں نے ہاں کر دیا، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کے ساتھ اس لطف کا اظہار کیا ہے قبول کرتے ہوئے کہ جاؤ اگر بھول چوک سے تمہارے پر کوئی بات ہو گئی تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کتنا لطیف اور کتنا شفیق ہے اپنے بندوں کے لیے۔ تو جہاں پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی گناہوں پر گرفت کرتا ہے، وہیں پر اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب بھی ان کے ادنا اور چھوٹے سے نیکی پر بھی عطا کرتا ہے۔ اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ دیکھتے ہیں رمضان میں کھاتے پیتے ہوئے، آپ فوراً اسے روکیں، یاد دلائیں، کیونکہ یہ بھی ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک حصہ ہے کہ ممکن ہے کہ کسی وجہ سے وہ بھول گیا ہو اور نہیں یاد آیا ہو، کھانے لگا ہو۔ اسی طریقے سے اگر نہاتے وقت یا کلی کرتے وقت پانی اگر حلق میں چلا گیا بغیر ارادے کے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور ایسا ہونے دینے سے مطلب بچنا چاہیے۔ کوئی مکھی یا غبار وغیرہ بھی اندر چلا جائے تو اس کو کھکار کے پھینکے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔